صد احترام حاضرین محفل، شاملین محفل، متوسلین محفل، سبحان اللہ، یاران محبت، سبحان اللہ، اللہ رب العزت دی خاص عنایات کریمانہ دے نال اسی سارے دور دراز تو چل کے اس ملک کائنات دے محبوب بے مثل و بے مثال دے غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام سبحان اللہ، اولیاء کاملین دے عرص مقدسہ دی حاضری آستے حاضری خدمت میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسا سب دی حاضری قبول فرمائے۔ تو یقین کرو اے بھی میں تمہیں یقین دہانی کرا دیا کہ تہاڈی حاضری قبول ہے۔ گفتگو وہ جڑی آسی صاحب کر کے میں تے شاہد صاحب بدر بھائی کہہ رہے سن کہ میں نے عرض کیتا کہ دعا فرماؤ، کہنے لگے نہیں دعا تساں کرنی، اس سے پہلے دو چار جملے میں کیونکہ نہ ہی کسی خطیب دی حیثیت نہ لایا، نہ ہی کسی پیر دی حیثیت نہ لایا، میں صرف اپنے بابا جان قبلہ حضور یوسف المشائخ، کیونکہ جس وقت آپ نے بدر شاہ جی نو محبت فرمائی، پیار فرمایا، تے میں بیٹھا ہویا تھا، کول بالکل موجود تھا جس وقت ہوئی ایک دوسری تیسری ملاقات تے بدر شاہ جی کا ہاتھ بھی سجا سی، میرا ہاتھ بھی سجا سی، پھڑا کے کہنے لگے میرے جیوندیاں بدر شاہ میں وارث ہے، تو فکر نہیں کرنی، تو انشاءاللہ میرے تو بعد تیرا بھرا وے تے تیرے نال موڈے لا کے رہے۔ میں واللہ میں کشمیر دے مینوں بے شمار نادر بھائی بیٹھے نے، اللہ رب العزت سلامت رکھے، نادر شاہ جی بیٹھے ہیں، دیگر ساتھی بے شمار بار تقریباً 3-4 سال تو یہ میرے مسلسل کہہ رہے ہیں آؤ آؤ آؤ، میرے کچھ ایسا مصروفیات بابا جان قبلہ دی وصال تو بعد پیر خانے دی مصروفیات ذمہ داریاں ایسیاں کہ میں نہیں آ سکتا، لیکن کل سارا دن مسلسل صبح 10 بجے تو لے کے رات 10 بجے تک امن صاحب اللہ سلامت رکھے، یہ بھی جس وقت آئے نے نیچے اتر کے صرف وضو کیتا تو سفر شروع کر دیتا، صبح 4:30-5 بجے پہنچیا، لیکن صرف آج دا مقصد ہے سی کہ یاران محبت گل گل جتنی دیر گل رہے وہ گل ہی رہتا ہے، سبحان اللہ، توجہ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، گل جتنی دیر گل رہے وہ گل ہی رہتا بھی، پھر مالی آ کے تو اس کی پیمنٹ کرتا ہے، پیمنٹ کاری ہوتی ہے، پھر وہ تو شاخا نکل دیا، کومپلا نکل دیا نے، انہیں کومپلا دے پھر پھول بڑھتے ہیں، وہ پھول بڑھ کے جس والا اکٹھا ہوتا ہے تو پھر وہ بڑھتا ہے گلدستہ، تے جتنی دیر پھول رہے رہتا پھول ہی ہے، تے ویکھن دا مزہ تے سواد یاد ہے جدوں گلدستہ بڑھ جاتا ہے۔ میں جب اپنے خواجہ چراہی دا گلدستہ ویکھنا قریب ہے، بس ایک گزارش کر کے اجازت چاہوں گا کہ میں اس کی کہ میں اپنے بابا جی حضور سلطان الفقراء دا گلدستہ دیکھ کر آیا ہوا کہ جڑا ایک گل میرے حضور یوسف المشائخ نے دی کاشتکاری کی تھی، وہ تراشیا خراشیا، تو یقین کرو تسی کشمیر دے رہن لگے لوگ ہو نا، جدوں تک جتنا مرضی قیمتی پھول ہوئے، جتنا مرضی قیمتی بوٹا ہوئے، پودا ہوئے دی کراش نہ کرو، خوبصورت نہیں بنتا، پیٹ تک ہی رہ گئے۔ آج میں اپنے بابے کی خوبصورتی میں کھڑا جناب محبت جڑے حاضری تشریف فرماؤ، میں اگے عرض کیتا یقیناً تہاڈی حاضری قبول ہے، کبو تو دلیل دے دیا جی، پچھلے میرا خیال ہے تھوڑے تھک گئے نے، جب نہیں تھکے تھے پھر کبو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی صاحب والا میرے کو سوز کوئی نہیں، ساز کوئی نہیں کہ میں رومی کشمیر دا کوئی شعر سناواں تے تسی آکھو سبحان اللہ، تے ویسے بھی میرے قبلہ حضور یوسف المشائخ آپ دے جوڑے میری سر دا تاج، تے آپ فرماندے ہوندے سن کہ مینوں ساری زندگی نہیں آیا، ہن گٹیاں تو زور لایا جے، ہن گوڈیاں تو زور لایا جے، ہن اے ذرا ناف تو تیرا زور لایا جے، نہیں آپ فرماندے سن گل ہی ایڈی سونی کرو کہ اگلے نو سبحان اللہ کہنی، سبحان اللہ، تے یار ہن گل سن کے جے مزہ نہ آیا تے گل کرے جے دین لگا تہاڈی قبولیت دی دلیل بھائی صاحب راویہ بس
بصری علیہ رحمہ کول کوئی بندہ گیا نا تے جا کے آکھن لگا ماں میں توبہ کرا تے رب قبول کرے گا. بھائی صاحب نے فرمایا توبہ دی توفیق ہی ادوں دے جدوں قبول ہو رہی ہے. او مبارک بات دے حقدار ہو. اج میرے خواجہ دے عرس سے آئے بیٹھے ہو, یقین کرو کہ بن بلائے نہیں آئے. اج جیڑے آئے بیٹھے ہو بلائے آئے بیٹھے محمد جڑے بھی اس سلسلے دی نسبت دے حامل جڑے بھی اس سلسلے دی نسبت دے حامل ہو اپنے مقدراں اپنے وقتاں تے ناز کیتا کرو. سبحان اللہ. میں بڑے فخر تے بڑے مان نالے گل کہنا کہ الحمدللہ الحمدللہ سانو شیخ مجدد دی نسبت سبحان اللہ. اپنی نسبت تے ناز کیتا کرو. جڑے مجددی ہو نا نقشبندی ہو مجددی ہو چراہی ہو اپنی نسبت تے ناز کیتا کرو. میرے شیخ مجدد نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے سلاسل 1000 بندہ چلے تے ایک پاسے میرے سلسلے کی قدم چلے رہا 1000 یاران محبت جتنے دوسرے سلاسل تمام سلاسل پہلے سیر صفاتی کرائی جاتی ہے. ایک واحد سلسلہ نقشبندیہ مجددی ہے کہ جدی بسم اللہ ہی اس پہ ذات ہوتی ہے. میرے شیخ مجدد دا فرمان کہ دوسرے سلاسل دا 1000 قدم چلنے والا میرے سلسلے دا ایک قدم چلنے والا دے برابر ہوگا. اپنے سلسلے دی اگر کمت گل اسی چھوٹی جی سنا کے اختتام کرنا کیونکہ میں پتہ ہے وقت کی قلت ہے. آسی صاحب نے بھی واپس جانا ہے یہ آج کل 2 سال ٹائم ہی نہیں لگتا نا انہاں دا. یہ بدر شاہ جی دی حکم دی تعمیم تے اسی دوئے آئے ہیں جڑے کدی کدی بھرا جڑے ہونا چھوٹے بھائیاں دا مان وڈے بھرا ہوندے. سبحان اللہ. چھوٹے بھائیاں دا مان وڈے بھرا ہوندے. تے میں واللہ یقین کرو کہ میرے حضور قبلہ بابا جان غریب نواز آپ نے بے شمار ذری گل ایک سلسلے تو کئی نسلوں تو ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے. میرے قبلہ بابا جان نو بہت گھٹ تو ساں ویکھیا ہونا آزاد کشمیر دے سفر. آپ فرماندے نے جس وقت میں ایک باری آیا تے پیدل ٹوٹر جناب 2 4 5 6 گھنٹے تے میرے کو ایک کشمیر دا کوئی سنگی سی پوچھن لگا سرکار تو پہلی بار آئے ہو؟ میں آکھیا نہیں میں آخری بار آیا. یقین کرو جڑا رستہ ہے نا اللہ تعالیٰ تانوں سلامت رکھے. اسی نے بدر شاہ جی دی محبت واسطے ہی آ گئے. باہر کے باقی سما بس وقت کی قلت ہے. آخری گل کر کے کہ ساڈا سلسلہ سلسلہ نقشبندیہ اس سلسلے دے سرخیر میں قربان جاواں سرکار بہاؤالدین نقشبند. آپ دا بس ایک واقعہ سنا کے اجازت چاہواں گا کہ اپنا ہاتھ کسے ہاتھ دے وچ دیو. اپنا ہاتھ کسے ہاتھ دے وچ دیو تے ہاتھ بھی او ہوے جڑا کوئی کامل ہو. سبحان اللہ. جڑا کوئی کامل ہوے. میرے سائیں فرماندے سن اج کل حادثاتی پیر بڑے نے جنہ چپونی پرواز اچھی. یاران محبت ہاتھ ضرور دیو اولیاء کاملین دے اولادا دے اولیاء کاملین دے ہاتھاں دے وچ ہاتھ ضرور دیو. لیکن اولیاء کاملین کون نے جڑے سنت اطہرہ دے مطابق یار جڑا نماز نہ پڑھے جڑا نماز نہ پڑھے اطیع اللہ و اطیع الرسول دا پیکر نہ بڑھے. کیونکہ گل لمبی ہو جائے گی. میں بس اشارہ تھا نرس کر دیا کہ شریعت اور طریقت جڑی ہے آج کل کیا جلد ہے جی شریعت اور ہے طریقت اور ہے. یقین جانو کہ میرے سلطان الفقراء بابا جی فرمانے ہوئے سن کہ شریعت دا جدوں تک پابند نہیں ہوئے گا فقط دا پہلا پنچ بھی نہیں چڑھ سکتا. تو فقط دا پہلا پنچ ہی تو چلے گا. جس طرح کہ آپ مثال دے دو سن کہ راہ بنا راہ تے بے شمار مسافر ہوتے ہیں. کدی رستے تو کسی نے ڈکیا یہ ساڈا رستہ پہ گزرتا ہے نا تو کئی گزرتے ہوں گے کسی نے کوئی ڈکے گا نہیں. لیکن منزل تے وہی پہنچے گا منزل تے وہی پہنچے گا جس دی نیت پکی ہوئے گی جدا یقین کامل ہوئے گا. تے جدوں تک
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اطہرہ دے اوتے مکمل کاربند نہ وہ طریقت پوری ہو ہی نہیں سکتی. سبحان اللہ. یارانی محبت خدا را اج ساڈے معاشرے وچ بے شمار بے رحمی دا شکار نے لوگ معاذ اللہ مندرے پائے ہوئے گھٹے پائے ہوئے مڑکے پائے ہوئے داڑھی کوئی نہیں یا جنوں رسول اللہ دی سنت نال پیار نہیں او کدی بھی شیخ طریقت ہو سکدا نہیں. جڑا سنت دا تاریخ ہوئے گا او کدی بھی باہر کرنا واپس آوا. تساں سنگیاں نال میں گل کر رہے سا کہ باقیاں دی گل چھوڑو اپنے سلسلے دی گل کریے. اپنے سلسلے تے اپنی نسبت تے ناز کیتا کرو. سبحان اللہ. کیونکہ ساڈے سلسلے دا سبق ہی اسم ذات تو شروع ہے. سبحان اللہ. یہ جڑا اللہ ہو دیاں صداواں سن رہے ہو نا اللہ اللہ. یہ کی سن رہے ہو؟ یار محمد ساڈے سلسلے دی بسم اللہ ہی ایسا ہوگی ہے کہ جدی بسم اللہ اسم ذات تو ہوئے اگلا مقام کے طلبے گا. ایسا تو ساڈے فقراء فرماتے سن کہ اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے ہو میں جب گم ہوا میں تو نظر آیا. اس تو جس وقت اللہ اللہ ہوئے نا تو اللہ اللہ کیتا کرو. اللہ اللہ کیتا کرو. تو کسی عاشقاں دے سلطان کے اسی پیر نگر کو آ کے پیر نگر کو آ کے نبی نگر کو جا. پیر نگر میں آ کے نبی نگر کو جا بیٹھ نبی نگر میں یار کے درشن پا. اور کہتا آپ کو سب یہ شہنشاہ نقشبند ایک واقعہ سنا کے اختتام کرنے کہ آپ میرے شیخ کریم حضور شہنشاہ نقشبند پاک سبحان اللہ. آپ تشریف فرما سن. اللہ والیاں دی نشانی پتہ جے کی ہے کہ جدے چہرے نو ویکھو تے رب یاد آ جائے. سبحان اللہ. جدے چہرے نو ویکھو تے رب یاد آ. رب یاد آ جائے. اگلی نشانی ہے کہ جدی محفل وچ بیٹھ جاؤ نا او دی محفل وچ بیٹھ کے جیڑا تہاڈا دنیا تو رشتہ توڑ کے رب نال جوڑ دے او تے اللہ والا ہوئے گا. تے جیڑا بھنگا کٹوائے چرخے کٹوائے جناب تے کنا چھدوا کے بیبیاں لے کانٹے پوائے تے مڑکے پوائے تے گھٹے پواوے سگریٹ پہ آوے اللہ والا ہو سکدا نہیں. اللہ والا وہی ہو سکدا جیڑا تھی اللہ ہوا تھی رسول دا پیکر ہوے. آپ ہے سن اللہ والا. سبحان اللہ. کون سن؟ جنہوں نہیں سمجھ آئیو نہ بولے جنہوں آئیے بولو یار. کون سن؟ اللہ والے. تے اللہ والے کو جا بھی ہے نا تے لبدا کی اج تسی بھی کدھر آئے ہو؟ اللہ والے. جڑا آیا بولے جڑا نہیں نہ بولو. جڑا میلہ ویکھن آیا ہو بے شک نہ بولے تے جڑا آیا ہی اللہ والے کولوں پیا بولے. اج کدھر آئے ہو؟ اللہ والے. اللہ والے کو. اسی طرح مجلس بنی سی نا محفل سجی سی. وہ بی بی پی لنگے تے پوچھیا کون آئے نے؟ آخیا اللہ والے. کون آئے نے؟ اللہ والے. کہندی میں ویکھ لواں. آخیا ویکھ لے. ویکھیا نا تے ویکھدی رہ. کہ اللہ والیاں دی نشانی ہے نا کہ ہوندے ہی ہونے جنہاں نوں ویکھ کے رب یاد آ جاوے. تے جدوں رب یاد آوے تے دل وچ خوف خدا پیدا ہوے. جس ویلے ویکھیا نا اللہ والیاں تو ویکھیا تے جس ویلے رب یاد آیا دل وچ خوف خدا پیدا ہویا. جا کے سائڈ تے نمانی جی بن کے بیٹھ گئی. جدوں محفل برخاست ہوئی نا تے اللہ والیاں دی اگلی نشانی کیڑی جڑا تیرے رب تو تیرا ٹوٹا رشتہ جوڑ کے دنیا تو تیرا ناتا توڑ کے مدینے والے دی غلامی نال تیرا ناتا جوڑ دے اللہ والے او ہوندے نے. جس ویلے محفل برخاست ہوئی جا کے دست بستہ عرض کیتی سونے بڑی گناہگار بڑی خطا کار تیرے چہرے نوں ویکھیا تے رب یاد آیا. دل وچ خوف خدا آ گیا. کدی کرم نوازی فرمانا تے مینوں بھی کلمے پڑھا. آکھیا گناہ چھوڑنے پڑ گئے. اللہ اللہ. آکھیا چھوڑ لواں. سبحان اللہ. بدر شاہ جی کہہ رہے سن کہ مینوں بابا جی دے کول میں گیا تو مینوں آپ نے نہیں فرمایا کہ داڑھی رکھ نماز پڑھ یہ کر وہ کر. یہ اللہ والے نہیں جو ہوتے. یہ بھی میں کل سنوں. ساڈے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب گردیزی نے وہ کہتے ہیں میں پینٹ شرٹ پانا سا ڈاکٹر نے پڑھے لکھے نے اج ماشاءاللہ 2 مسجد جمعے پڑھاتے ہیں. بے شمار لوگ ملتے ہیں انہوں دیکھتے ہیں. وہ بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ میں جتنی بار بھی گیا تو میں نے عیسائیاں نہیں فرمایا کہ تو یہ نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی. آپ بس اینا پوچھ لیندے سن بیٹا نماز پڑھی ہے. آپ فرماندے نے میں کہنا جی کدی کدی پڑھ لینا. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے.
میرے کریم آقا مدنی تاجدار گل لمبی ہو جائے گی، انتہائی مختصر کرنا. صحابی رسول حاضر ہوئے نا بارگاہ مصطفی دے وچ جا کے عرض کیتا سونے کریمہ لجپال و کرم فرماؤ میرا ایک سنگی ہے مینوں کہندا کہ میں اسلام قبول کراں گا کلمہ پڑھاں گا لیکن ایک شرط ہے. میں انہوں پوچھا کہ مختصر کر کے انشاءاللہ اشارہ تنرس کر رہے ہیں اثر پڑھنی ہے بہت لیٹ ہو گیا سی. آپ فرما دے رہے کہ میں عرض کیتا کریم آقا دی بارگاہ جس ویلے تو میرے کریم آقا ارشاد فرما دے رہے شرط کی ہے. آپ فرما دے رہے میں کریم آقا دی بارگاہ عرض کیتا یا رسول اللہ میرا ساتھی ہے کہنا میں کلمہ پڑھاں گا اسلام قبول کراں گا لیکن میری یہ شرطاں نے. اور شرطاں کی نے ایک فجر نہیں پڑھاں گا ایک عشاء نہیں پڑھاں گا. فجر دے اٹھیا نہیں جاندا تے عشاء لمبی بڑی ہے. اج دا مولوی مازل جڑا کہندا نا نبی میرے ورگا اج دے نبی مولوی نو جا کے آکھو نا کہ میں دو نمازاں نہیں پڑھاں گا آکھے گا قیامت والے دہاڑے میں کچھ پڑھاں گا جا اپنا کام کر اپنیاں پڑھ لیکن میں قربان جاواں اس کریم آقا. آپ فرماندے نے کسا مختصر انتہائی مختصر کر رہا. آپ فرماندے نے بلا لیا بلا لیا. میرے سائیں فرماندے ہوندے سن آپ یوسف المشاہد رب العزت کروڑ رحمتہ نازل فرمائے. آپ فرماندے سن کہ مقناطیس دی ریج جانا سکے دا کام ہے جے سکے نو مقناطیس کھچ کے اپنے رانگی چلا لاگے نا تے مقناطیس نہیں ہے. آپ فرماندے سن مقناطیس دی ریج جانا سکے دا کام ہے تے سکے نو اپنے کھچے نا تے مقناطیس کی ہویا. باہر کے میرے قریب آقا نے فرمایا لایا آئے مشرف با اسلام ہوئے کلمہ پڑھے مختصر کرنا ظہر پڑھی اثر پڑھی میں قربان جاواں امامت مصطفیٰ ہو امام الانبیاء امامت فرمان میرے قریب آقا کے پیچھے نماز پڑھی مغرب پڑھی نا کہ صحابہ ایک دوسرے پہ دیکھن بھی ہونی دی تو چھٹی ہو گئی. یہ ہونا جائے گا کہا رسی دیکھنے نے کہ بیٹھے نہیں رات دا کھانا دسترخوان نبوت تے تناول فرمایا. صحابہ ویکھتے نے جاندا نہیں عشاء بھی پڑھی ویکھتے نے کہ یار انہیں تو چھٹی منگی سی انہیں تو کھلی چھٹی سی جاندا نہیں گئے. سارے ایک ایک کر کے جا رہے ہیں. کبھی میرے کریم آقا دے اشارے چہرہ مصطفیٰ ویکھن تو میرے کریم فرمانے نو کچھ نہ کیوں آکھے رینج چ دے آ گیا رینج چ دے آ گیا نو کچھ نہ آکھو. سارے ٹر گئے میرے کھٹا کے میرے کریم آقا بھی تشریف لے گئے. او صحابی اوتھے مسجد نبی شریف دی دہلیز تے بیٹھے. میں قربان جاواں میرے کریم آقا فجر ویلے تشریف لے نا مختصر کر رہا ویکھیا تے جڑا کہندا سی نا کہ میں سویرے اٹھ نہیں سکدا رات مسجد نبی شریف دی دہلیز تے لتاں لمبیاں کر کے سامنے میرے قریب آقا جان فرماتے نے پیار فرمایا شفقت فرمائی دستے مبارک پھیر کے اٹھایا آنکھا گئے نہیں آنکھا سوڑے درد نہیں گیا کہ ہائے غفلتی نیند کتے ستا نہ رہ جا میری فجر نہ رہ جا تیری محبت میں یار محبت اور یہ کاملین جلے نے کہ پہلے ہی نمازہ پڑھتا ہوئے جی پہلے ہی سارا کچھ سکھ کے آگئے جی ساڑھے شیخ کریم سرکار مجدد پاک دی بارگاہ ساڑھے اولیاء کاملین دے بارگاہ ساڑھے بزرگان دین دے بارگاہ میرے کریم آقا ساڑھے ہستے تمام امت ہستے جڑا نمونہ حیات ہے اور میرے مصطفیٰ دی ذات ہے. کیا میرے مصطفیٰ دی بارگاہ کفار نہیں آیا جی آئے نہیں نا میرے کریم آقا نے کفار دی بیٹیاں دے سرہ دے چادرہ نہیں دے کے بھیجیاں لیکن آج میں معذاللہ سمہ معذاللہ آج کوئی خیر عقیدہ بڑھا ہے تو ساڑیاں مسیطہ پلیت ہو جاندی نہیں اولیاء کاملین ہوندے نے میرے سائیں فرماندے سن رینج ہی چاند دا کام میں آن تے دیو نا یار پھر پیر بدر آپ پہ بڑھ جاتا ہے. آج جب واپس آوا میرے شاہد شاہ نقشبند پاک دی بارگاہ جو بی بی جس میں آکھیا نا سونے کرم فرما رینج ہی چاند کدے چ آ گئی رینج جس ویلے آ گئی کلمہ پڑھ لے آپ نے نہیں فرمایا نمازہ پڑھی یہ تسبیحاں پڑھی یہ وظائف کری. آپ نے کوئی گل فرمائی پتر تو میری حیا کری میں تیری حیا کری تو میری حیا کری میں تیری حیا کراں. بی بی بادشاہ دے محل وچ کام کرتی ہے 2 دن 4 دن 5 دن 6 دن 10 دن گزرے ایک وزیر ہو تے غلط نگاہ رکھ لے. بادشاہ پور اپنے اہل و عیال شہر تے گیا وزیر نے موقع پایا نا تے محل دے سارے دروازے بند کر کے اس بی بی دی عزت ال توڑیا. جا کے قریب سی کے ہاتھ پان لگا نا تو بی بی نے دیکھا سارے دروازے بند نے بچت دا رستہ کوئی نہیں تے دیکھا جڑے محل دا مینار جانے اسینا دی سیڑھیاں تے چڑھن لگ پئی. تے دل وچ خیال کیتا اللہ والے دیندے کی
دس کے اج تسی لین آئے ہو نا لیکن بشرطے کہ تسی ہو کے جاؤ یہ تے بھی گل کر کے بس ختم کرنے نماز پڑھنے لیٹ ہو گئے سیڑھیاں چڑھتی جاوے تے اپنے شہنشاہ مرشد کریم نو یاد کرتی جاوے تے کبھی کی پکارے کی شہن اللہ چو گدائے مستمد البدت حمز شاہ نقشبند اے سیڑھیاں چڑھتی جا رہی ہے تے اپنے مرشد کریم نو پکارتی جا رہی ہے شہن اللہ چو گدائے مستمد البدت حمز شاہ نقشبند اس نے مینار دے چوٹی تے پہنچی نا قریب ایک وزیر دی عزت نو ہاتھ پائے آخیا میں اپنے مرشد کریم نو دعوت زبان دیتی سی میرے مرشد کریم دا قمزی پتر تو میری عزت دا خیال کری میں تیری عزت دا خیال کروں گا اپنے مرشد کریم دی بارگاہ توجہ کر کے کہنے لگی سونیا میں تیرے نال وعدہ کیتا سی اج وفا کرن لگی ہاں موت تے قبول ہے لیکن گناہ نہیں کراں گی اتنا سوچ کے مینارے تو چھال لا سلے مینار تو چھلانگ لگائی نا تھلے گرن لگی تے دیکھتی کی کہ مرشد کریم نے ہاتھ تے پکڑ کے کھڑا کر دیتا جس نے کھڑا کیتا تے پوچھن لگی ہے بابا جی تسی کتھوں آپ فرماتے ہیں آج مینارہ مدینہ بخارا بدل تو میناریاں چوری سے میں بخارے تے ٹور گیا تھا یاران محبت لیکن وجہ کی ہے آج دے دور وچ تسی سارے اولیاء دے منن والے کہ نہیں منن والے سارے منن والے تسی دو اگر بیٹھ سو تو ذرا مزہ آئے بیٹھ جو بس آخری گل پوچھنی ہے کیونکہ اگر ایتھے آ کے کچھ لے کے نہیں جانا تو پھر فائدہ کوئی نہیں تسی سارے اولیاء دے منن والے ہو نا ویسے بھی ربیع الثانی شریف دا مہینہ 11ویں شریف دا مہینہ یقیناً 11ویں شریف دے بھی مندے ہو گے ذرا سارے ہاتھ چک کے دسو جڑے منن والے سچی دسیا جی ویکھیا جی سجے کھبے کیڑا بغیر منن والا آیا ویکھیا جی کدے ہاتھ نہیں چکے ہوئے سارے اولیاء دے منن والے 11ویں شریف دے منن والے ہو نا یاراں نے محبت تے یقیناً برمالہ شریف دے خدام بھی آئے ہوئے برمالہ شریف نو بھی منن والے جی پھر ایک خاص گل تانوں میں اکثر میرے نال بھی واقعہ پیش آندا ہے تو میں بدر شاہ جی کیونکہ فاہی نے تو بھرا بھراواں دے مسئلے حل کرتے ہوتے ہیں میں ایک مسئلہ انہاں دا حل کر جاواں کئی دفعہ سنگی آ کے نا بڑے چوڑے ہو کے کہندے او تکو نا جی آکھنے تس برمالہ شریف جانے ہو تے تساں نے علاج نہیں بدلے ہیں تکو نا جی تس چورا شریف جانے ہو تے تساں نے علاج نہیں بدلے اے آ کے نا سنگی آکھنے کہ نہیں آکھنے صرف ایک گل عرض کراں کہ جس وقت جاؤ نا برمالہ شریف چورا شریف جاؤ تے اپنے دامن چانکو اپنے دامن چانکو تے ویکھو کہ اسی برمالہ شریف والے دے ہوئے ہیں کہ نہیں چورا شریف والے دے ہوئے ہیں کہ نہیں او دا پتہ کس طرح چلے گا تہاڈی صورت تھوڑا کردار تھوڑی گفتار تھوڑا چلنا تھوڑا پھرنا تھوڑا اٹھنا لین دین روزمرہ دی معمولات زندگی اگر تے شیوخ دے مطابق نے پھر تے تسی انہاں دے ہوئے کہ جے صورت بھی نہ چنگی لگی سیرت بھی نہ چنگا لگا کردار بھی چنگا نہ لگا جھوٹ بھی تساں بولنا ہے گناہ بھی تساں کرنے نے نماز تساں بھی پڑھنی تے سچی دسو تسی برمالے والے دے ہوئے غوث پاک دے منن والے آئے ہو نا لیکن پتہ دے رولا کی ہے کہ اسی انہاں نو مندے ہیں تسی بھی سارے مندے ہو نا بزرگاں نو ایک باری پھر دس چھوڑو سارے مندے ہو نا لیکن یاران محبت لمحہ فکری ہے کہ اسی انہاں نو مندے ہیں انہاں دی نہیں مندے اج اس عرس پاک دی تقریب وچ صدق دل دے نال عہد کر کے جاؤ کہ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت احترام مطہرہ تے گامزن رواں گے ساڈی صورت ساڈا کردار ساڈا اٹھنا ساڈا بیٹھنا ساڈا لین ساڈا دین ساڈی معمولات زندگی اج ہر بندہ معاشرے تو پریشان ہے جی معاشرہ بگڑ گیا یاران محبت معاشرہ کون ہے اسی تسی ہاں نا تے کیا اس عرس شریف دی جتنی تقریبی چائے بیٹھے ہو اگر اج اسی ایتھے عہد کر کے جاویے کہ اج تو بعد اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اسوے تے رسول اللہ دی سنت تے عمل کران گے سچی دسو معاشرہ سنورے گا یا بگڑے گا تے کیا اس تقریب تے آ کے بزرگان دین دی بارگاہ وعدہ کر دو کہ آج تو بعد ساڑی نمازیں پنج گانا نہیں قضا ہوگی انشاءاللہ کیا کوشش کرو گے رسول اللہ دی سنت تے عمل کرن دا یاران محبت اولیاء کاملین دی جڑی سنگت ہے نا جڑا تسی مندے ہو او مننا اس چیز دا نام نہیں ہے مننا اس چیز دا نام ہے کہ میرے بابا جی فرماندے سن
کہ جے دل بر نو دویے جے دل بر نو دویے کر چھڑیے نظرانہ پھر اس سے ایسے ہو کے رویے جانے کل زمانہ. یہ پوچھنا دے تے آسی صاحب نے پوچھو یہ پوچھنا جے نا تے میرے سائیاں دے خلفاء پروفیسر فقیر رضا صاحب بیٹھے کتنے نے وضوحات سے گئے تے تساں گفتگو بھی سنی جنہاں دے کہ اسی آ ہی چورے چلا. یقین کرو کہ مینوں اپنی بچپن وچ بالکل یقیناً اچھی طرح یاد ہے کلین شیف جناب ٹائی لگائی ہوئی 3 پیس سوٹ پایا ہوا جناب تے جناب پروفیسر صاحب آئے جناب تے پھر ایسا سائیاں رگڑیا ایسا رگڑیا کہ آج انہوں نے اگوں سینکڑوں خدام درویش نے لیکن کدو کہ جے دل بھر نو دویے کر چھڑیے نظرانہ پھر اس دے ہے ہو ایسے ہو کے رویے جانے کل زمانہ. اولیاء کاملین نو من دیو پھر انہوں دی تعلیمات پہ بھی عمل کرو. یاران محبت جڑے دوسرے اغیار لوگ نے دوسرے جڑے لوگ اج گلاں کردے خدا را اس چیز دا خیال کرو کہ غلط کام تسی کرو تے نام اولیاء دا رکھے گا. مزارات قدسیہ تے جا کے غیر شرعی رسومات تسی کرو تے نام اولیاء دا بدنام ہوتا ہے. ہرگز بھی نہ قربان جمع جتنے بھی اولیاء کاملین نام بھر گزرے نے انہاں دی تعلیمات ہے نہیں کہ نہیں ہے نہیں. انہاں دی تعلیمات پڑھ کے دیکھو کیا انہاں تعلیمات وچ کوئی بھی غیر شرعی عمل نظر آندا ہے نہیں. تے اگر اسی غیر شرعی عمل کریے مزارات قدسیہ تے جا کے تے اے پھر انہاں دی تعلیمات تے نہ ہوئیاں. اگر اسی انہاں ذات واسطے انہاں نفوس قدسیہ واسطے جنہاں نے اپنی ساری زندگی اللہ اور دے رسول دے نام واسطے وقف کر کے اساں لوگاں نو ایک خوبصورت زندگی دا باب رقم کر کے دسیا اگر اسی انہاں مزارات تے جا کے غیر شرعی عمل کریے. اج مزار شریف تے آئے ہو نا جی کہ نہیں آئے ہو تے کی ہو رہا ہے شریف ہو رہا ہے پرسوں دا شروع ہے لنگر چل رہے ہیں رونقاں لگی ہوئی ہیں لیکن کوئی غیر شرعی عمل ویکھے کی ہویا یقیناً تلاوت ہوئی ہوئے گی نعت ہوئی ہوئے گی رسول اللہ دا ذکر ہویا ہوئے گا یقیناً آخر تے دعا ہوئے گی. انہیں چ کوئی عمل بھی ممانعت ہے. قرآن پڑھنا جائز ہے نہ جائز نعت رسول پڑھنا جائز ہے نہ جائز رسول اللہ دا ذکر کرنا جائز ہے نہ جائز تو یار ضرورت منانا کیوں نہیں جائز. لیکن وہ جائز نہیں جڑے چھیڑے کھڑکا کے تے ڈھول بجا کے تے بھنگڑے پا کے غیر شرعی رسومات کر دیو. اسی بھی الحمدللہ نقشبندی مجددیاں اپنے شیخ کریم دے اس جو خوبصورت زندگی دا باب رقم کر کے گئے. یاران محبت اپنے اعمال دا محاسبہ کرو. اج صرف تسی اولیاء نو من دے انہاں دی نہیں من دے. اگر زندگی قبر حشر سنوارنا چاہندے ہو اپنی دین و دنیا سنوارنا چاہندے ہو پھر انہاں دے دسی ہوئی زندگی جڑی ہے خوبصورت زندگی دے باب جڑے رقم کر کے گئے انہاں تے اپنی زندگی وچ گامزن ہو جاؤ. دین بھی سنورے گا دنیا بھی سنورے گی قبر بھی سنورے گی حشر بھی سنورے گی. اللہ رب العزت میرے بھائی نو اپنے پیارے کریم آقا دے نالائن اتھر دا خیرات دن دگنی رات چگنی برکت عطا فرمائے. اور میرے بابا جان قبلہ دا ایک لگایا ہوا پودا اللہ رب العزت جتنی دیر میری زندگی میں اسی طرح پھلدا پھلدا دیکھتا رہا اور انشاءاللہ العزیز قلم درم سخن ہر لحاظ نال کیونکہ میرے تو بڑے نے لالا جی میرے تو بڑے لالا جی نے اللہ رب العزت انہوں نے سلامت رکھے. بڑے اوکھے بھی میرے نال بڑی شفقت فرماندے نے بڑی محبت فرماندے نے بے شمار معاملات وچ میرے نال معاونت کردے نے تے میرا حق ہے کہ اے میرے تو چھوٹے نے میں انہاں نال کراں تے اے کوئی کہنے دی گل نہیں ہے. انشاءاللہ جتنی دیر زندگی ہے اے میرے اسی طرح ہی نال نے جس طرح کہ اگر پودا ہوئے نا یا مچھلی ہوئے وہ پانی ضروری ہے. یہ میرے واسطے اسی طرح ضروری نے. کیوں؟ کیونکہ میرے شیخ کریم دے ہاتھ نال لگائے ہوئے ہاتھ نال تراشے ہوئے میرے واسطے انتہائی قیمتی ترین ہے. میرے شیخ دی نشانی ہے. اللہ رب العزت اس خانوادے نو جتنے بھی اس خانوادے دے احباب بیٹھے نے انہاں نو مزید عزتاں برکتاں عظمتاں نصیب فرمائے تے اللہ رب العزت اس سارے دیاں نیک حاجات پوریاں فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ. آمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف في مرة وبارك وسلم. مولا قدوس جو بھی کلام ربانی آیات بینات اور وظائف ختم پاک جو بھی کلمات 2-3 دن تو بے شمار کلمات پڑھے گئے لنگر شریف کا تمام انسرام جو بھی سنگی ساتھی اور وظائف کلمات پڑھ کے لئے تیرے پیارے محبوب تصل کریمہ جلیلہ دینا تیری بارگاہ ہدیت نظرانہ تنقیدت پیش کرنے قبول و منظور فرما کے مولا کریم میرے کریم آقا مدنی تاجدار والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ
پیش کرنے قبول و منظور فرما میرے کریم آقا دی ازواج اولاد صحابہ صحابیات تابعین تبع تابعین اولیاء کاملین ائمہ محققین مفسرین بزرگان دین دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما کے تمام سلاسل بزرگان دین سلسلہ علیہ نقشبندیہ چشتیہ قادریہ سرگردیہ تفوریہ غفوریہ وارثیہ توکلیہ نشائیہ جنیدیہ تمام سلاسل نے بزرگان دین دی بارگاہ پیش کر کے بالخصوص سلطان الفقراء بابا جی فقیر محمد شراحی دی جتنی بھی جمی اولاد ازواج خدام درویش دربانی نے مولا دی بارگاہ پیش کر رہے ہیں مولا کریم قبول و منظور فرما کے بالخصوص کہ جتنے بھی میرے کریم آقا دے غلام آئے بیٹھے نے اے مولا تیرے اس مقبول بندے دی بارگاہ اپنی التجاواں اپنی آرزواں اپنی تمناواں لے کے آئے نے اے مولا انہاں دے اٹھے ہتھاں دی لاج رکھ لے اے مولا انہاں دے ظلم نہ دیکھ اپنے کرم دیکھ یا الہی انہاں دی خطاواں نہ دیکھ اپنی عطاواں دیکھ اے رب العزت تیرے کرم تیرے فضل تیرے جود کے انہاں دے ظلم ہے کر اے مولا کریم اپنے انہاں مقبولان بارگاہ دے جو سچت انہاں دیاں نیک حاجات پوریاں فرما دے مولا کریم اولاد نیری عطا فرما مقروضاً کر دے تو خلاصی نصیب فرما پریشان حالت رحم فرما کہ اطمینان عطا فرما دے بالخصوص مولا جڑے بے روزگار نے انہوں نے روزگار عطا فرما جڑے بے گھر نے انہوں نے اپنے گھر عطا فرما الہ العالمین میرے کریم آقا دے جتنے نوجوان غلام نے مولا انہوں دی سوچ انہوں دی فکر دی سمت مدینے والے دی غلامی فرما دے الہ العالمین انہوں دے سینے نو منور فرما الہ العالمین انہوں نے پڑھنے برکت عطا فرما کامیابی عطا فرما مولا جڑے بچے پڑھ بیٹھے انہوں نے با عزت رزق دے اسباب پیدا فرما نوکریاں دے اسباب پیدا فرما بالخصوص اندرون پردہ جتنیاں بھی میریاں ماما بیٹیاں بہڑا دور دراز تو سفر کر کے آئیاں اے مولا کریم انہوں نے تمام نیک حاجات پوریاں فرما الہی جنہاں گھریں بچیاں جوان دے انہوں نے با عزت رخصتی دے سامان عطا فرما دے اے رب العزت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا دی چادر تطہیر دی خیرات مولا سانو اپنی بیٹیاں دے سینہ دے شرم و حیا دی چادر دلان دی توفیق عطا فرما اے رب العزت میرے کریم آقا دے دلال عطا دی خیرات مولا جنہاں گھریں چھاڑیاں بیٹیاں جا چکیاں مولا انہاں بیٹیاں دے گھراں نو اپنی ذرا صاحبان رحمت عطا فرما اے مولا کریم میرے کریم آقا دے جتنے بھی غلام بالخصوص دربار علی برمالا شریف دے نال محبت پیار عقیدت دے جذبات لے کے آئے نے اے مولا کریم ایک خالی جھولی لے کے اپنی بساط کے مطابق دور دراز تو چل کے تیرے اس مقبول دی بارگاہ چاہنے مولا انہاں دیاں جھولیاں میرے کریم آقا دے تیرے بدو ہادی خیرات اے مولا خالی نہ بیٹھی جس بوئے میں خالی گئے تے مولا کس بوئے جاڑ گئے الہی کرم کر فضل کر تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں بس اسی کے صدقے جسے صلی اللہ کہتے ہیں بالخصوص سبزادہ بدر صاحب نو اللہ رب العزت مزید اپنے آبا و جداد دے نقش قدم دے استقامت کا چلن دی توفیق عطا فرما بالخصوص انہاں دے علم انہاں دے عمل وچ برکت عطا فرما انہاں دے جتنے بھی معاونین نے خدمتگار نے سنگی نے ساتھی نے دربان نے درویش نے مولانا دے عزت جان و مال وسعت عطا فرما الہی بیماروں کو شفا عطا فرما ربنا اغفر وارحم انت خیر الراحمین وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وصلى الله تعالى على نبي المختار وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.